انہوں نے پانی چھوڑا جس سے ہماری خواتین موجود تھیں جو بیچاری بھیگ گئیں. پھر پانی کو بڑے ہمارے جو ورکرز موجود تھے انہوں نے اس پانی کے پائپ کو ساتھ کیا کو وہاں سے ہٹایا. اس کے بعد انہوں نے جو سب سے چیپ اور گھٹیا حرکت کی جو خواتین کی موجودگی کے اندر انہوں نے تمام اسٹریٹ لائٹس بند کر دیں. اس کے سامنے ایک گیس اسٹیشن ہے, پیٹرول پمپ ہے, انہوں نے اس کی لائٹس بھی بند کر دیں اور وہاں بالکل جسے کہتے ہیں نا پچ بلیک اپنا وہاں اندھیرا تھا جی, جسے ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا تھا. گاڑیوں کی لائٹ چلائیں, موٹر بائکس کی لائٹ چلائیں, موبائل فونز کی لائٹ چلائیں اور جہاں پر بہنیں موجود رہیں ان کے ساتھ کچھ لائرز تھے, جیسے میں نے بتایا سول سوسائٹی کے لوگ موجود تھے, وہ وہاں پر بالکل ڈٹ کر بہادری کے ساتھ کھڑی رہی. میرے سے کوئی روڈ بلاکیج نہیں تھا, کسی قسم کا کوئی روڈ بلاک نہیں ہو رہا تھا. ہم وہاں پر بیٹھ گئے اور ایز اے پروٹیسٹ ہم نے کہا کہ جی جب تک آپ ہمیں نہیں ملوائیں گے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. ان دا مین وائل پولیس جو ہے اپنے تھریٹننگ رویے کے ساتھ وہاں پر خواتین کو بھی ہراس کرتی رہی. سب سے پہلے انہوں نے جو سوشل میڈیا کے وہاں لوگ تھے جو سوشل میڈیا کے وہاں پر لوگ موجود تھے اور جو اپنا مختلف نیوز چینل سے تھے, سب سے پہلے انہوں نے ان کو تھریٹ کر کے وہاں سے بھگا دیا. کیونکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا وہم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کیمراز ہوتے ہیں, ان کے پاس موبائل فونز ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے انہوں نے وہاں سے پولیس نے ان کو وہاں سے بھگا دیا. جیسے ہی رات کی تاریک کا اندھیرا غالب ہونے لگا تو سب سے پہلے انہوں نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے, وہاں پر موسم رات جو ہے وہ سرد ہو جاتی ہے. انہوں نے سب سے پہلے وہاں پر پانی چھوڑا جس سے ہماری خواتین موجود تھیں جو بیچاری بھیگ گئیں. پھر پانی کو بڑے ہمارے جو ورکرز موجود تھے انہوں نے اس پانی کے پائپ کو ساتھ کیا کو وہاں سے ہٹایا. اس کے بعد انہوں نے جو سب سے چیپ اور گھٹیا حرکت کی جو خواتین کی موجودگی کے اندر انہوں نے تمام اسٹریٹ لائٹس بند کر دیں. اس کے سامنے ایک گیس اسٹیشن ہے, پیٹرول پمپ ہے, انہوں نے اس کی لائٹس بھی بند کر دیں اور وہاں بالکل جسے کہتے ہیں نا پچ بلیک اپنا وہاں اندھیرا تھا جی, جسے ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا تھا. گاڑیوں کی لائٹ چلائیں, موٹر بائکس کی لائٹ چلائیں, موبائل فونز کی لائٹ چلائیں اور جہاں پر بہنیں موجود رہیں ان کے ساتھ کچھ لائرز تھے, جیسے میں نے بتایا سول سوسائٹی کے لوگ موجود تھے, وہ وہاں پر بالکل ڈٹ کر بہادری کے ساتھ کھڑی رہی. انہوں نے وہاں پر پولیس اپنا فورس بلوائی اور آنن فانن دیکھتے ہوئے, آپ یقین کیجئے گا مجھے حقیقت معنوں میں مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. انہوں نے خواتین کو بالوں سے گھسیٹا, انہوں نے خواتین کو سڑکوں کے اوپر اپنا ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹتے ہوئے انہوں نے ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی. اور ساتھ ہی ہمارے جو مہمان تھے, جو ہمارے KPK سے MNAs تھے اور منسٹر تھے, شاید خٹک صاحب, مینا افریدی صاحب, آپ یقین کیجئے گا مہمانوں کے اوپر پولیس نے اس برے طریقے سے تشدد کیا اور لاٹھی چارج کیا, میں آپ کو جس کی مثال نہیں میں نے دیکھی. میں کیونکہ خود اس چیز کا چشمدید گواہ ہوں, اسی لیے میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو. میں حقیقت معنوں میں ایز اے ممبر آف پنجاب اسمبلی میرا سر شرم سے جھک گیا کہ ہمارے KPK سے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ جو انہوں نے بدترین تشدد کیا. فارم 47 کی جو جیلی ٹک ٹاکر ہماری چیف منسٹر صاحبہ ہے, وہ خود ایک خاتون ہے, اس کی موجودگی کے اندر علیمہ بی بی, عظما بی بی اور اپنا نورین بی بی, ان کے اوپر انتہا درجے کا تشدد ہوا. ان کے بال کھینچے گئے, ان کے اپنا جو ہیں ان کے جسموں کو سڑک کے اوپر گھسیٹا گیا اور اٹھا کر ان بیچاروں کو انہوں نے پولیس وینز کے اندر مردوں کے ساتھ ڈالا. وہاں اور خواتین موجود تھیں. میں فارم 47 کی جو ہماری صوبہ پنجاب کا جس کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے, عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا ہوا, خاتون وزیر اعلیٰ کے ناطے اس کو شرم سے اس کا سر جھک جانا چاہیے کہ جس طریقے سے
وہاں خواتین پہ تشدد ہوا۔ میں اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ حقیقت معنوں میں جس طریقے سے باہر کے صوبے سے آئے ہوئے ایم این ایز اور منسٹرز کے ساتھ ہوا، یہ احساس محرومی کو بڑھا رہا ہے، یہ احساس محرومی کو بڑھا رہا ہے۔ اب بھی آپ نے زور زبر اور دھونس کے اوپر آپ نے 27ویں ترمیم جو منظور کرائی ہے، جس کے اندر آپ این ایف سی ایوارڈ کو چیلنج کر رہے ہیں، اس این ایف سی ایوارڈ سے احساس محرومی پھیلے گی صوبوں کے اندر، چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پھیلے گی، اور کل جو آپ نے پولیس گردی کر کے جو ان کے ساتھ مہمان نوازی کی ہے، اس سے کوئی فیڈریشن کا فائدہ نہیں ہوگا، اس سے فیڈریشن کا نقصان ہوگا۔ میں یہاں پر اپنے تمام جو ہمارے پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جو حقیقت ہے کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے ہر اڈیالہ کی منگل والے دن جو ہوتی ہے، جو ملاقات ہوتی ہے، اس کے اوپر ان کی پریزنس، ہر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور اے ٹی سی کورٹس کے اندر ان کی پریزنس کے اوپر میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ایم پی ایز کو پنجاب کے، اور ان کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ میں صرف یہاں یہ کہوں گا کہ ایک سائیڈ کے اوپر آپ کا ملک جو ہے وہ بیرونی پریشر سے دوچار ہے۔ آپ کا جو افغان بارڈر ہے، جو آپ کے کے پی کے اور بلوچستان کے ساتھ ملتا ہے، وہاں پر جنگ کے آثار ہیں، اور دوسری سائیڈ کے اوپر آپ بجائے یہ کہ ملک کو اکٹھا رکھیں، ملک کی اکائیوں کو اکٹھا رکھیں، ملک کی عوام کو، چاہے وہ جس صوبے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے اندر آپ کی انٹیگریشن ہو، آپ اس کی بجائے ایک فسطائیت کے تھرو ملک کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ حقیقت معنوں میں یہ ملک کا نقصان ہوگا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ ہم ابھی تک 1971 جو ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جب عوام آپ کے ساتھ نہیں تھی تو وہاں پر آپ کی آرمی بھی کچھ نہیں کر سکی تھی۔ میں یہاں اس بات پر زور دوں گا کہ مجھے آپ بتا دیں کہ 2 مہینوں سے علیمہ خان صاحبہ، نورین صاحبہ اور اپنا عظما خان صاحبہ وہ روڈز کے اوپر پھر رہی ہیں بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، عدالت نے اجازت دی ہوئی ہے۔ چیف منسٹر کے پی کے 4.5 کروڑ کی آبادی کا ایک نہایتی وائٹل صوبہ، اس کے چیف منسٹر کو عدالت نے اجازت دی ہے، اس کو آپ نے ملنے دے رہے۔ میں ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی، 12.5 کروڑ کی عوام کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، میں وہاں پر 2-3 دفعہ میرا نام دیا گیا لسٹ کے اندر، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں ملنے دیا گیا۔ ہم نے اپنا آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی اس بات کو اٹھایا۔ مجھے آپ بتا دیں، قانون بھی ہمیں انصاف نہ دے، اسٹیبلشمنٹ یا جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی ڈنڈے مارے، آپ ایک حد تک ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ فار ایوری ریئیکشن دیر از این ایکول اینڈ فورسفل ریئیکشن، ڈو ناٹ فرگیٹ دیٹ۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس میں سپیس دینا ہی پالیٹکس کا نام ہے۔ آپ لوگ سپیس دینے کو ہی تیار نہیں ہیں، آپ لوگ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اسمبلی کے اندر ہم جب آواز اٹھاتے ہیں لوگوں کے مسائل کی، آپ ہمیں وہاں پر بھی سپیس نہیں دے رہے۔ ہم آج سے 6 مہینے پہلے آن ریکارڈ ہے، ہم نے کہا تھا کہ چینی کا بحران آنے والا ہے۔ مجھے بتائیں آج چینی کی قیمت کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی؟ نہ آپ انفلیشن پہ کنٹرول کریں، گندم 2000 میں لے کر 4000 روپے کی اب اس ٹائم بازار میں ہے، نہ آپ انفلیشن پہ کنٹرول کریں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ ورسننگ ہیلتھ، اپنا پنجاب کے اندر صحت کی صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں پر ڈینگی کا راج ہے، اور ڈینگی کہاں پھیلتا ہے؟ جہاں پر کہ گندگی ہو، جہاں پر پانی کھڑا ہو۔ آپ ویسے تو صاف ستھرے پنجاب کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پر آپ یہ اپنے ڈیپٹی کمشنرز نے، میں خود اس چیز کا ثبوت دینے کو تیار ہوں کہ ڈیپٹی کمشنرز نے باقاعدہ کالز کر کے
جو اپنا وہ ایڈمنسٹریٹرز ہیں ہاسپٹلز کے، ان کو منع کیا ہے کہ آپ نے کسی ہاسپٹل کے اندر کسی ڈینگی مریض کو رجسٹر نہیں کرنا تاکہ ہمارا ڈیٹا خراب نہ ہو. نہ یہ انفلیشن پہ کنٹرول کر سکیں، نہ یہ ہیلتھ پہ کنٹرول کر سکیں، نہ ہمیں یہ سوک اپنا جو ہر بندے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سوک فیسلٹیز وہ دے سکیں. صرف اور صرف ان کا ٹارگٹ ہے ایک جماعت کو کرش کرنا. لیکن یاد رکھیں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. آج ان بہنوں کی صدائیں بالکل آپ کو ہانٹ کریں گی. 85% عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. آپ اس کے مینڈیٹ کو چوری کر سکتے ہیں، آپ فارم 47 کے اوپر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، پر اس گورنمنٹ کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، اس گورنمنٹ کی کوئی اپنا وہ نہیں ہے، اپنا لیگیلٹی نہیں ہے، اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. حالت تو یہ ہے کہ پچھلے سال 2024 کے اندر 7.5 لاکھ بندہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بیورو آف امیگریشن جو ہے اس کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق 7.5 لاکھ بندہ نوجوان ملک چھوڑ کر روزگار کے لیے باہر کے ملک چلا گیا ہے. آج اکتوبر تک کتنا وقت گزرا ہے؟ اکتوبر تک جو ہے 6.5 لاکھ بندہ ایک دفعہ جو اس کا ڈیٹا آیا ہے، 4.5 لاکھ بندوں کا دوسرا ڈیٹا ہے جو ان کا آیا ہے. یہ اس ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے. اس ملک پہ ان کی توجہ نہیں ہے، صرف توجہ یہ ہے کہ یہ اپنا اللیگل طریقے سے، فالسفائڈ طریقے سے کیسز بنا کر اور ہمارے ورکرز کو، ہماری لیڈرشپ کو جیل میں رکھیں اور اپنا ٹائم یہ کسی طریقے سے پاس کریں. وقت اس طرح نہیں گزرا کرتا. عوام کے غضب سے ڈریں. لاوا پک رہا ہے اور جب یہ لاوا پھٹے گا یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو دکھائی بھی نہیں دیں گے. تھینک یو ویری مچ. کوئی کوشچنز ہو تو وی آر آلویز ہیئر. یہ بتا دیں کہ آپ کی جو ملاقات کا سب سے بڑی رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ رہا ہے یا پنجاب حکومت کون ہے؟ سوری میں ریپیٹ کریں گے سوال مجھے؟ یہ بتا دیں کہ ملاقات میں رکاوٹ کون ہے؟ پنجاب حکومت ہے، وزیر اعلیٰ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، کون ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. بائی لا، اور یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، قانون کے مطابق ایوری MPA از آتھرائزڈ ٹو وزٹ دا جیل آن اٹس اون ٹائمنگ، تاکہ وہ جا کے چیک کریں کہ جیل کے اندر جو آپ کے لوگ ہیں وہ کس حالت کے اندر ہیں. ہمارے ساتھ نہ پنجاب گورنمنٹ کوآپریٹ کر رہی ہے، پنجاب گورنمنٹ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی. ان سے پوچھا جاؤ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے اجازت لینی پڑے گی. اب ان کی اوپر کون ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. پنجاب حکومت اس جرم میں اسٹیبلشمنٹ، اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں، پنجاب حکومت اس اپنا خان کی ملاقات نہ کروانے میں، لیڈر آف اپوزیشن کی ملاقات نہ کروانے کے اندر اور چیف منسٹر KPK کی ملاقات نہ کروانے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل برابر ہے. اپنا یہ یعنی کہ مجرم ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے؟ اگر ہمیشہ سے ہوتا رہا تو آپ کی حکومت کی تو کوئی بنی نہیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ٹھیک نہیں، آپ ہی نے کہا ہے نا پہلے ہوتا رہا ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لمٹ ہوتی ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ 1400 ووٹوں کو 1,40,000 کر دیں اور 1,40,000 کو 1400 ووٹ کر دیں. ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. الیکشن مینج ہوتے رہے ہیں پر اس حد تک ڈٹھائی، بے شرمی اور ننگے پن سے کبھی نہیں ہوئے.